برتے ہو وہ نہیں پڑھا کرو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ سورہ انفال آیت نمبر 26۔ غزوہ بدر کی تفصیلات چل رہی ہیں اور درمیان میں اللہ تعالیٰ کچھ اصول کی باتیں بیان فرما رہے ہیں۔ آج کی جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ میں مکے والوں پر بالخصوص اور ہر مسلمان پر بالعموم اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا تذکرہ کیا ہے، اور آیت کا ایک ایک لفظ اللہ تعالیٰ کی قدرت، بندے کی کمزوری اور اللہ کے ہم پر احسان ایک ایک لفظ کو بتا رہا ہے۔ سنتے جاؤ اور گنتی خود کرنا آپ نے، بشرطے کہ جاگ رہے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا، مکے والے بھی اور گلستان کالونی والوں بھی یاد کرو۔ کیا کرو؟ بولو، یاد کرو۔ اللہ کیا چیز یاد کریں؟ آگے اللہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں یاد کرو اس وقت کو اذ انتم، جب تم سارے کیا تھے؟ قلیل، تھوڑے سے۔ کیا تھے؟ تھوڑے سے۔ ایک بات۔ دوسری بات، تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تمہاری سے مراد انسان کی۔ آج بڑا فن خام بنا پھرتا ہے انسان، کہتا ہے میں یہ، میں وہ، میں فلاں۔ حقیقت حال قرآن بتا رہا ہے۔ پہلی چیز بتائی، تم کیا تھے؟ تھوڑے سے۔ پاورفل تھے، طاقت تھی تمہارے پاس، قدرت تھی۔ فرمایا مستضعفون، انتہائی درجے کے کمزور۔ کیا؟ فی الارض، زمین میں۔ تیسری چیز تخافون ان یتخطفکم الناس، ہر وقت اس بات کا ڈر تھا تمہیں کہیں تمہیں کوئی اچک نہ لے، تمہارے اوپر کوئی غالب نہ آ جائے، تمہارے اوپر کوئی حکمران نہ بن جائے، تمہیں اپنا نوکر نہ بنا لے۔ اللہ فرماتے ہیں فآواکم، آج تمہیں اپنی عمارتوں پر مانیں، بنگلوں اور کوٹھیوں پر نازیں، فرمایا فآواکم، ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ اگلی بات وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تمہاری کیا حیثیت تھی؟ دشمن ایک لگاتا تم اوپر گر جاتے۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، ہم نے تمہاری تائید کی اپنی مدد کے ساتھ۔ آگے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، آج تم سے کوئی ایک لقمہ مانگتے تم کہتے تختہ، تمہارے پاس اپنا کیا ہے؟ فرمایا تمہاری حیثیت تو یہ تھی، تھوڑے سے، کمزور، بے ٹھکانہ، بے آسرا، بے یار و مددگار، کھانے کے لیے ایک ٹکا نہیں تھا۔ فرمایا وَرَزَقَكُم، ہم نے تمہیں رزق دیا، اور رزق بھی ایسا من الطیبات، پاکیزہ رزق۔ کیا دیا؟ کتنی باتیں ہو گئی؟ نمبر 1 انسان تھوڑا، نمبر 2 کمزور، نمبر 3 بے ٹھکانہ، نمبر 4 دشمن کا خوف، نمبر 5 کوئی طاقت نہیں، اللہ نے مدد کی، نمبر 6 کیا دیا؟ رزق۔
کیا دیا؟ رزق کھانے کو دیا، اور وہ بھی یا اللہ ان سب کا مقصد کیا تھا؟ ان ساری چیزوں کا مقصد کیا تھا؟ ان سب چیزوں کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یہ سارے کا سارا فضل، اکرام، انعام، احسان والا معاملہ کیوں فرمایا؟ اللہ کہتے ہیں ایک مطالبہ تھا تم سے۔ کیا تھا؟ ایک مطالبہ تھا، وہ یہ کہ تمہاری زبانوں پر شکر ہوتا۔ کیا ہوتا؟ شکر ہوتا۔ آج انسان شکر کرتا؟ نہیں، کہتے کھان نو نہیں لگتا، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، بڑا قرضہ چڑھا ہوا ہے، حالات بہت خراب ہیں۔ اچھا ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، سر سے لے کر پاؤں تک اس رب کی دی ہوئی ایک ایک نعمت اربوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے، کبھی اس کا شکر کیا؟ جن لوگوں کے سر پر بال نہیں آتے ان سے پوچھو بال کتنی بڑی نعمت ہے جی۔ جو کروڑوں روپے کی سرجریاں کرواتے ہیں، چاہے پاکستان میں یا لندن میں کہیں بھی کرائیں، ان سے پوچھو بال کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں مہنگائی ہے، حالات اچھے نہیں ہیں۔ نمبر 2 گنتے جاؤ اب، جن لوگوں کو نظر نہیں آتا پاکی ناپاکی، دن اور رات، سفید اور سیاہ، کسی چیز میں فرق نہیں کر سکتے، جو بیت الخلا جانے میں بھی دوسروں کے محتاج ہیں، ان سے پوچھو آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ کہتے ہیں بڑے حالات خراب ہیں، یہ جو وطن تمہیں دیا ہے اس کی کیا قدر کی ہے؟ نمبر 3 جو بول نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے ان سے پوچھو تمہاری زندگی کی خواہش کیا ہے، صفحے پر لکھ کر دو۔ وہ کہے گا کاش کہ میری زبان بولنا شروع کر دے۔ کہتے ہیں حالات خراب ہیں، پوری نہیں پڑتی، اس زبان کا مل الٹے لٹک جاؤ، موت آ جائے، اللہ کی قسم شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ جو زندگی پیدا ہوئے گزار دی سن نہیں سکتے، کان تو ہیں، بیروں کے کان ہوتے ہیں نہیں جی؟ ہوتے ہیں نا، لیکن سن نہیں سکتے۔ ان سے پوچھو ماں کا پکارنا کیا ہوتا ہے، باپ کا پکارنا کیا ہوتا ہے، قرآن کی لذت کو سننا کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر مؤذن کی صداؤں کو سننا کیا ہوتا ہے، میدان کارزار میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہنا کیا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو بچہ کہتا ہے ابو، اس کی لطف اور چاشنی کیا ہوتی ہے، چھوٹی بچی کہتی ہے ابو، اس کی لطف اور مزہ کیا ہوتا ہے۔ 50 سال کا ہو گیا، پیدا ہوا، سن نہیں سکتا، اس سے پوچھو سننا کتنی بڑی نعمت ہے۔ بخار ہو جائے نا، بخار کیا ہو جائے، کہتے تنگ ہو گیا ہوں، بولو کیوں بھائی؟ زبان کا ذائقہ ایسا کڑوا ہو گیا ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا، کہ کچھ کھاتا ہوں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، بیزار آ گیا ہوں۔ اس سے پوچھو جو عرصہ دراز سے اسٹریچر پہ پڑا ہوا ہے، سانس کی وہ ڈوری لگی ہوئی ہے، وینٹیلیٹر پر پڑا ہے، اور اپنے بچوں کو دور سے دیکھتا ہے، قریب نہیں آ سکتے، بیوی کو دور سے دیکھتا ہے، قریب نہیں آ سکتی، باپ کو دور سے دیکھتا ہے، قریب نہیں آ سکتی۔ اس سے پوچھو زندگی کی سانسیں قیمتی ہیں یا زبان کے ذائقے مزیدار ہیں؟ اس سے بھی کبھی پوچھ لیا کرو، دمے کا جو مریض ہوتا ہے، سانس رک کر آتا ہے، رات کے 3 بج رہے ہوں اور اس کا انہیلر پمپ ختم ہو چکا ہو، اس سے پوچھو صبح تک یوٹیلیٹی، یہ جب تک وہ میڈیکل اسٹور نہیں کھلے گا یہ چند گھنٹے کیسے گزرے؟ کہتے ہیں حالات بہت خراب ہو چکے۔
اس سے پوچھو جس کا بلڈ پریشر 200 کو پہنچا ہوا ہے اور رات کے 2:30 بج رہے ہیں اور جنگل کے ویرانے میں ہیں، بلڈ کی گولی دستیاب نہیں، پورا جسم صحیح سالم ہے، کروڑوں روپے جیب میں موجود ہیں، فارچونر گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے، رات کی لائٹنگ بھی ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہے اور چھوٹی سی گولی نہیں ہے، پوچھو زندگی کی قیمت کتنی ہے؟ کہتے ہیں ایک چھوٹی سی گولی۔ کہتے ہیں حالات بہت۔ اس سے پوچھو جو وساکھیوں پر چلتا ہے یا وہ ویل چیئر پر اس کو لے جایا جاتا ہے، اس سے پوچھو بھائی تمہاری خواہش کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ایک خواہش ہے، میں ایک قدم تو رکھ سکوں۔ اللہ کہتے ہیں ان ساری چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ تم کیا بنتے؟ کیا بنتے بھائی؟ شکر کرنے والے بنتے۔ لیکن ہماری زبانوں پر تو ناشکری کے علاوہ ہے ہی کچھ نہیں۔ اس سے بھی کبھی پوچھ لو جس کو پیشاب کی نلکی لگی ہوئی ہے، اس سے پوچھو جس کے گردے ڈائلائسس ہوتے ہیں۔ سر سے لے کر پاؤں تک جسم کا ایک ایک عضو کروڑوں اربوں روپے کی قیمت کا مالک ہے، لیکن انسان کو اچھے کھانے ہو تو خوشحال ہے، جیب پیسوں سے بھرا ہو تو خوشحال ہے۔ اس سے پوچھو جو اس وقت پانی کے اندر ایسے تیر رہا ہے، اوپر چھت میسر نہیں، کھانے کو ایک روٹی کا لقمہ نہیں، کہتے ہیں آج بھی دال سے کھانا کھایا۔ اس سے پوچھو جو کہتا ہے سوکھی روٹی لے آؤ، پانی میں ڈبو کر کھا لیں گے، لیکن کاش آٹے کے بنا ہوا کچھ چیز تو کھلا دے۔ امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے، حضرت حدیث کا درس دے رہے ہیں اور ایک خاتون آئی واویلا کرتے ہوئے، شور مچاتے ہوئے۔ یہ عورتوں کو مکر اور فریب بھی آتا ہے اور رونا دھونا بھی کہیں حقیقت ہوتی ہے اور کہیں مکر بھی ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت کے علاقے میں ایک خاتون تھی جس کا شوہر فوت ہوا۔ شوہر کے فوت ہونے کے بعد 3 بچے رہ گئے۔ اب اس نے گزر بسر کے لیے کبھی گھر کا سامان بیچا، کبھی مزدوری کی، کبھی کیا کیا، کبھی کیا کیا۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا، اس نے یوں گھر میں چھانٹی کی تو اسے 3 درہم ملے۔ کتنے؟ 3 درہم کی اس نے بازار سے کپاس خریدی۔ کپاس جانتے؟ روئی۔ وہ خرید کر لائی اور اس سے بچوں کے کھلونے بنا کر بازار میں فروخت کیے، پھر لا کر بیچے، پھر فروخت کیے۔ جو اصل پیسے تھے اس سے کپاس خریدتی، جو نفع آتا اس سے بچوں کے لیے کھانا لے لیتا۔ ایک دن ایسا ہوا بازار سے کپاس خرید کر لائی اور اس کو صحن میں رکھا، بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئی۔ آسمان سے ایک پرندہ آیا، اس نے اس کو اچک لیا، جیسے اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں نا ان یتخطفکم الناس، اس کا معنی ہوتا ہے اچک لینا۔ اس کو اٹھایا اور اٹھا کر لے گیا۔ اس کی تو پوری کائنات اجڑ گئی، اسی کپاس پر اس کا گزارا تھا، اور اس نے یوں ٹکٹکی نگاہیں باندھ کر نہ جانے اس پرندے کو کتنا برا بھلا کہا ہوگا۔ جو اس کی زبان میں آیا ہوگا اس نے وہی کچھ کہا ہوگا۔ توجہ رکھنا، وہ جب سب کچھ سے فارغ ہو گئی نا ہاتھ دھو کر، تو پھر اس نے نہ ادھر دیکھا نہ ادھر دیکھا۔ رحمت اللہ علیہ کے حدیث کے حلقہ درس میں پہنچی اور دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ خادم نے دروازہ کھولا، پوچھا کیا ہوا؟ کیا جی حضرت سے ملنا ہے؟ کہا جی موجود ہے۔ کہا سبق پڑھا لیں پھر آپ کی ملاقات ہو جائے گی۔ اس نے کہا نہیں مینوں تو ہو نہیں ملنا ہے، ابھی مجھے ملاقات کراؤ بس ابھی۔ حضرت حدیث کے درس سے اٹھ کر آئے، اس عورت سے ملے۔ اس عورت کی زبان پر پہلا جملہ یہ تھا اللہ ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں یا اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں؟ کیا کہا؟ ظالم کے ساتھ ہوتے ہیں یا؟ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی یہ کیوں کہہ رہی ہے۔ بہرحال اس سے سارا ماجرا اور واقعہ سنا، اس کو تسلی دی، بیٹھ جا، تسلی دیتے رہے۔ تھوڑی دیر کا وقت گزرا، آپ حدیث کے درس سے فارغ ہوئے، چند نوجوان آپ کے پاس آئے اور ان کے ہاتھ میں
ایک دینار سے بھرا ہوا ایک تھیلا تھا کپڑے کا، وہ لا کر حضرت شیخ کے حوالے کیا اور کہا کہ یہ کسی مستحق کو دے دو۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگے کہ ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، دوران کشتی جب دریا کے بالکل سمندر کے درمیان میں تھی، کشتی کے ایک پھٹے اور تختے میں سوراخ ہوا۔ کیا ہوا؟ پانی اندر داخل ہونے لگا۔ تھوڑا سا منظر ذہن میں رکھو، جب کشتی دریا کے باور کے لہروں کے درمیان ہو اور اس کشتی کے اندر پانی آ رہا ہو، موت سامنے نظر آ رہی ہو، قرآن کے سارے پارے آدمی کو جو یاد ہیں وہ پڑھے گا، جو دعائیں آئیں گی وہ پڑھے گا، جتنی صورتیں آئیں گی وہ پڑھے گا اور کہے گا اے اللہ ابھی بچا لے، پھر کبھی گناہ، غلطی، نافرمانی، ناشکری نہیں کروں گا۔ ان سب نے نیت مانی، اے اللہ اگر ہمیں یہاں سے پار لگا دیا نا تو ہم اتنے پیسے صدقہ کریں گے، اتنے پیسے تیری راہ میں خرچ کریں گے۔ انہوں نے یہ دعا کی، آسمان سے وہ پرندہ اڑتا 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 آیا۔ یہاں ایک جملہ کہوں، اس کی تشکیل ہوئی تھی۔ کیا ہوئی تھی؟ تشکیل۔ وہاں سے اس نے وہ روئی اٹھائی اور اڑتا ہوا اس کشتی پر پہنچا اور اس سوراخ میں اس روئی کے گٹھڑے کو لگا کر بند کیا، اور وہ گچھڑا جیسے سوراخ میں لگا، کشتی کنارے پر پہنچی تو یہ مجمع جماعت والوں کا کہنے لگا، نوجوان کہنے لگے جب ہم دریا کو پار کر گئے، سمندر کو کراس کر گئے، پھر ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، اب اپنا یہ پیسہ جو اللہ کے لیے مانا تھا کسی مستند آدمی کو دیتے ہیں تاکہ کسی مستحق تک پہنچ جائے۔ اب وہ پیسے ہم لے کر چل پھر رہے تھے، ہمیں کسی نے بتایا کہ یہاں ایک شیخ ہیں امام داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ہمیں آپ کا پتہ چلا ہے، ہم یہ درہم سے بھرا ہوا 30,000 درہم اس میں موجود ہیں، یہ آپ جس کو چاہیں دے دیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے وہ 30,000 درہم کا تھیلا اٹھایا اور اٹھانے کے بعد اس مائی سے کہا تیرے سوال کا جواب یہ ہے، اللہ مظلوم کے ساتھ ہوتے ہیں بشرطے کہ اس کی زبان پر کلمہ شکر ہو، تو نے 3 دیے تھے، رب نے تجھے 30,000 واپس کر دیا۔ کتنے دیے تھے؟ کتنے؟ اس نے کتنے دے دیے؟ ہاں، ہم بس پوری نہیں پڑتی، کہاں سے گزارا ہوگا، کیسے ہوگا۔ ایک چرسی کا واقعہ سنا گا جی؟ کس کا؟ چرس پینے والے کا۔ کس کا؟ وہ ایک جگہ رستے سے گزر رہا تھا، ہو سکتا ہے جماعت میں وقت لگایا ہوگا، کہتے ہیں نا جماعت میں وقت لگانے سے آدمی کا کم از کم ایمان تو بن جاتا ہے۔ کیا بنتا ہے؟ یہ ہمارے لوگوں سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک آدمی اگر چرس پیتا ہے، شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے تو ہم اس کو حقارت سے دیکھتے ہیں، بری نظروں سے دیکھتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کل آپ اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ اور وہ وقت کا ولی اللہ بن جائے۔ گناہ سے نفرت کرو مگر گناہگار سے نفرت، گن سے نفرت کرو مگر جس گن میں مبتلا ہے اس سے نفرت۔ ادھر تو کھڑا ہے، اللہ سے کہتا ہے اللہ مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میں تیرے لیے جان قربان، مال قربان۔ اللہ کی مخلوق سے اسے پیار کوئی نہیں ہے اور کہتا ہے تجھے پر بڑا ہوں۔ اللہ سے پیار ہے، یہ بات کب سچی ہوگی؟ جب اس کو اللہ کی مخلوق سے پیار ہوگا۔ اللہ کی بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی زانیہ، ساری زندگی زنا کرتی رہی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ نے جنت میں بھیج دیا۔ کہاں بھیجا؟ کیوں پتہ ہے؟ راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا ایک کتا یوں زبان لٹکائی ہوئی۔ کتے کے بارے میں قرآن کہتے ہیں نا مثلہ کمثل الکلب ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، یوں سانس زبان باہر نکال کر سانس لیتا ہے۔ یہ کتے کے اندر فطرت اللہ نے رکھی۔ اس نے دیکھا یہ تڑپ رہا ہے، پیاسا ہے، یہ زانیہ بدکارہ عورت ہے جس کے اوپر فتوے لگے تو جہنمی کافرہ فلاں فلاں۔ اس نے چمڑے کا موزہ تھا، وہ اس نے اندر ڈالا کنویں میں اور اس کو باہر نکالا، اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کو جنت میں بھیج دیا۔ جس کتے سے پیار کرنے پر اللہ جنت میں بھیجتے ہیں تو اللہ کی مخلوق سے پیار کرنے پر اللہ ہم سے پیار نہیں کرتا۔ عیب تو کسی میں
وہ ایک چرسی نے بھیک مانگ رہا. کیا مانگ رہا؟ بھیک مانگ رہا ہے. اس نے ایک آدمی کو کہا بھائی اللہ کے نام پر دے دو, اللہ کے نام پر. اس نے کہا کھانا کھلاتا ہوں مگر اللہ کے نام پر نہیں دیتا ہوں. اس چرسی کا جواب سننا. اس نے کہا بھائی مجھے تو پیسے چاہیے چرس کے لیے. کس کے لیے؟ چرچ کے لیے. مجھے کھانا نہیں چاہیے. کھانے کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, چرس کا وعدہ نہیں کیا. کیا کہا؟ اللہ نے کھانے کا وعدہ تو کیا ہے مگر چرس کا وعدہ. اس نے کہا بھئی میں تو تمہیں پیسے نہیں دیتا ہوں. سننا بڑے کام کی بات. اب وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا اور وہ چرسی بھی جا رہا. جاتے 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 آگے ایک شادی حال آیا. اب وہ جس سے اس نے پیسے مانگے تھے وہ بھی اس حال میں گیا. یہ بھی بیچارہ باہر کھڑا ہے, شاید کوئی کھانا بچے گا مجھے بھی مل جائے گا, مجھے بھی. اس نے دیکھا ویٹر جا رہا ہے, ویٹر اس کے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ ہے, ایسے دھواں نکل رہا ہے. وہ ایسے کسی آدمی سے ٹکرایا, پلیٹ نیچے قالین پر دھڑپ, وہ ساری ڈش نیچے قالین پر. اب یہ آدمی بھی وہاں, اس چرسی نے دیکھا یار یہ تو نیچے گر گئی ہے, یہ تو کوئی کھائے گا نہیں, لہذا وہ شادی حال میں اندر گیا اور اٹھا کر کھانے لگا. کیا کرنے لگا؟ کھانے لگا. وہ آدمی بھی اس کے پاس آ کر کھڑا ہوا. اس نے کہا بھئی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا مجھے چرس کے لیے پیسے دو, مجھے کھانے کے لیے پیسے. کھانے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے, چرس کا وعدہ اللہ نے. اگلا جملہ, اور چرسی نے اس کو کہا روزانہ تو بڑے مزے سے کھلاتا ہے, روزانہ. آج کل تھوڑی میری اللہ کے ساتھ ان بن چل رہی ہے اس لیے زمین پر بٹھا کر کھلا رہا ہے. آج کل تھوڑے حالات سیٹ نہیں ہیں, تھوڑی ناراضگی ہے ہماری آپس میں, اس لیے کہاں کھلا رہا ہے؟ زمین پر بٹھا کر. اس نے کہا اگر چرس کے لیے دینے تو دے دو, لیکن مجھے روٹی کے لیے. اس نے روٹی کا وعدہ کیا ہے, چرس کا وعدہ نہیں کیا. چرس کا وعدہ, وہ اتنا کامل یقین تھا اس کا کہ روٹی دے دو, روٹی کے لیے مجھے. تو بھائی رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے, لیکن ہم اس کے کم از کم شکر گزار تو بنے نا. شکر کیا ہے؟ شکر کا آسان سا فارمولہ, نماز کی وقت پر پابندی کرنا, نماز کی, باپ کا ادب, ماں کا ادب. اللہ نے جو حرام کیا اس سے بچ جانا, جو حرام ہے اس سے بچنا, چاہے حرام کھانا, حرام دیکھنا, حرام بولنا, حرام سننا, حرام سوچنا, اس سے بچنا. کیا کرنا؟ حلال تھوڑا ہوگا مگر اس میں کیا ہوگی؟ برکت ہوگی, اور حرام زیادہ ہوگا اس میں فائدہ نہیں ہے. بس یہ آسان سا فارمولہ ہے, حلال پر آ جاؤ. نماز اور فرائض کی پابندی, یہ دین اتنا آسان سا ہے. اللہ فرماتے ہیں ان ساری چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ تم کیا کرنے والے بنو؟ شکر کرنے والے. تو ہم شکر کرنے والے بنیں گے بھائی, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں, انسانوں, وذکروا, یاد کرو اس وقت کو, اذ انتم قلیل, جب تم تھوڑے کمزور سے تھے, مستضعفون, کمزور سے, ماں کے پیٹ میں جسم کا لوتھڑا, وہ حیض کا خون تمہاری خوراک. ادھر کہتے ہیں ماں پیجنی, پیجنا ماں, وہ تمہارا وہ گندا خون سے پیدا ہوا ہے, ماں پیجنی ٹیز مارا. مستضعفون, تم بالکل کمزور زمین میں, تخافون, ہر وقت ڈرتے, ان یتخطفکم الناس, کہ تمہیں لوگ اٹھا کر لے جائیں گے. فآواکم, اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا. RCC مکان ہے تب بھی شکر کرو, TR ہے تب بھی شکر کرو, کرائے کا ہے تب بھی شکر کرو. فرمایا آگے بنصرہ, تمہاری مدد کی, ورزقکم, تمہیں دال ملے, سبزی ملے, آلو ملے, کچھ بھی ملے, کیا کرو؟ شکر کرو, مگر ہونا حلال کا چاہیے, ہونا. اس پہ سنا دوں, ایک آدمی شکار کے لیے چلا گیا. کہاں گیا؟ شکار کے لیے. ایک چیل بیٹھی تھی اور ایک فاختہ بیٹھی تھی, ایک چیل تھی اور ایک فاختہ. اب ایک وہ شکاری جب مارنے لگا نا تو چیل نے فاختہ سے کہا اللہ کا پاسا, اڑ جاؤ. اس نے کہا کیوں اڑ جاؤں؟ فاختہ نے اس کو کہا, تو چیل نے کہا کہ بھائی تو حلال ہے, میں حرام ہوں. تو حلال ہے, میں کیا ہوں؟ حرام ہوں. جب چیل نے فاختہ کی بات سنی نا تو چیل نے اس کو کہا بھائی میں تو حرام ہوں, تو حلال ہے, یہ تو حلال کا شکار کرے گا نا. کس کا شکار کرے گا؟ اس نے کہا نہیں, یہ پاکستانی ہے. یہ کون ہے؟
یہ ڈیر مال واڑی، کیا اس کو تکڑا مال چاہیے۔ فاختہ نے اس کو کہا بھائی منڈیوا یہاں سے اڑ جاؤ۔ اس شیل نے کہا بھائی میں حرام ہوں، تو کیا ہے حلال ہے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، اتنے میں دونوں کی بات چل رہی تھی، ادھر سے تیر آیا اور لگا چیل کو۔ اس نے کہا بس پتہ بہو لگی۔ اس نے کہا ابھی تمہاری طبیعت سیٹ ہو گئی؟ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ پاکستانی ہے، یہ حلال حرام نہیں دیکھتا، یہ موٹا مال دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ موٹا تکڑا مال۔ تو حلال تھوڑا ہو کافی ہے، حرام اگر زیادہ ہوگا تو پھر وہ حرام والی اثرات لائے گا۔ فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں رزق دیا پاکیزہ، یہ ساری نعمتیں اس لیے دی تم کیا کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق